Jazakallah khair, Zaid Producer. This program was supposed to finish at, the lecture was supposed to finish at 9:30. We wanted to stop him, but we were unable to stop him. It was like as if he was talking to one. With all household problems, I believe. Without wasting much time, we will go for next session, that is question and answer. If there are any question and answer, please pass it on as soon as possible. Sounds. They can also ask questions. Right. If you can ask direct question, we can pass on the mic also. جی سوری آپ نے جو بچوں کے تعلیم کے بارے میں جانتے ہیں ہم تو کچھ سجیشن دے سکتے کیا کیا کر سکتے ہیں گھر میں بچوں کی تعلیم کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ تو کرنے کی بہت ساری چیزیں ہیں الحمدللہ. بچہ چھوٹا ہو تو اسلامک گیم سے لے کر اسے کھلانے میں بھی ذکر کی عادت ڈالیں. جو وہ سنے گا اس کی اسے عادت ہوگی. جیسے اس کی ایج بڑھے گی اسے صحیح چیز. آج ایک بہت بڑا پرابلم جو سوسائٹیز میں ہے وہ ہے بچوں کے ساتھ ہے وہ ہے یہ دوسری گیمز. کارٹونز کو انڈر اسٹیمیٹ مت کریے. وہ کارٹونز کے ذریعے کتنے پرابلمز آتے ہیں. یہ دوسری گیمز جو ہے نا گیمز کا بھی ایڈکشن ہوتا ہے. وہ گیمز کو بنایا جاتا ہے ایسا کہ ایک لیول کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا نہیں کر سکتے. تیسرا چوتھا آدمی اس میں جمع رہے اس میں پھنسا ہوا رہے. تو میرے بردرز اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اب جو ایج کا بچہ ہے اس سے وہ ایج کے اس کے ریمیڈیل میجرز ہے اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بچوں کے لیے وہ ایجز کی بکس ہوتی ہے اور نہیں ہے حاصل کرو. انویسٹمنٹ ہے یہ یا آپ اپنی آخرت پہ انویسٹ کر رہے ہیں اور خالی لا کر رکھ کے کام نہیں بنے گا. ان کے ساتھ میں بیٹھ کر پڑھنے کی عادت ڈالو. تھوڑا ٹائم ڈالنا ہوگا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے فیملی کا ایک ممبر ایسا ہوتا ہے جو پڑھنے تیار نہیں ہے تو اس کا بیسٹ سلیوشن کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ حدیث ہے صحیح مسلم کی. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یتقی فی ہجری. عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر لیٹتے تھے. ہاں وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قرآن بھی پڑھتے تھے. وَأَنَا حَائِضَةٌ میں حیض کے حالت میں ہوتی تھی. یعنی کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر کو رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں. وہ سن رہی ہیں قرآن. بیوی کے کان میں قرآن جا رہا ہے اور شوہر کو قرآن پڑھتی ہوئی دیکھ رہی ہیں. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بھی تعلق جڑا ہوا ہے بیوی کے ساتھ بھی وقت گزر رہا ہے. اب یہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. کچھ وقت ایسا ہو جیسے مان لو کہ کوئی سننے تیار نہیں ہے پڑھنے تیار نہیں ہے. بولتے ہیں کئی لوگ بولتے ہیں کہ میری بیوی لیکچر سننے تیار نہیں ہے میرے بیٹا سننے تیار نہیں. اتنی کتابیں لا کے دیا ہوں اتنی سی ڈی دے دیا. بھائی دینے سے کام نہیں بنے گا. اب کیا کرو سی ڈی آن کرو بیوی کو ساتھ میں لے کر بیٹھو. ہاں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں بیوی کے ساتھ بھی وقت گزر رہا ہے. ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. تھوڑا وقت ایسا ہو میرے بھائیوں جس کے نا ساتھ میں بیٹھیں. اور کئی ساری چیزیں ہیں. کچھ چیزیں تو ماشاءاللہ آپ سب نے بھی اچھے مشورے دیے تھے. فردر اگلا سوال. یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے اور کہا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا. تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا کیا؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیب کی کئی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. جیسے مثال کے طور پر قیامت کے دن کیا ہوگا, جنت میں کیا ہوگا, جہنم میں کیا ہوگا. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں وہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں انفارمیشن دی اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ انفارمیشن پہنچی انہوں نے ہم تک پہنچایا. لیکن جب یہ لفظ عالم الغیب غیب کا جاننے والا یہ جب لفظ آتا ہے تو یہ بہت وسیع معنی میں آتا ہے. جیسے داڑھی میں کتنے بال ہیں ہاں یا زمین کی گہرائیوں میں کیا ہو رہا ہے, آسمان کے اوپر کیا ہو رہا ہے, زمین کے ذرے ذرے میں کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 50 سورہ 6 آیت نمبر 50 قل کہیے اے نبی کہیے. اور اس میں آتا ہے ولا عالم الغیب میں غیب کا جاننے والا نہیں ہوں میں غیب کا جاننے والا نہیں ہوں. سورہ اعراف سورہ 7 آیت نمبر 188 میں آتا ہے کہ اگر میں غیب کا علم جانتا
تو میں اپنے لیے سارے خیر کو بڑھا دیتا اور کوئی تکلیف مجھ تک نہیں آتی، یعنی نہیں جانتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے جسے حدیث حوض کہا جاتا ہے، وہ لوگوں سے کہیں گے جن کو حوض کوثر پہ آنے سے کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انہم منی، یہ میرے ماننے والے ہیں۔ تو تب فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی چیزیں نکالی۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، یعنی غیب کا سب علم تو نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے کہ یہ لوگوں نے نئی نئی چیزیں نکالے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہیں گے سوقن سوقن لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد نئی چیزیں نکالی، تم نے نئی چیزیں نکالی، گو اوے، یہاں سے جاؤ۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو ڈائریکٹلی بولتے تھے نا جاؤ یہاں سے، لیکن جب شروع میں کہا میرے ماننے والے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نئی نئی چیزیں دین میں نکالی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوقن سوقن لمن غیر بعدی۔ یہ بھی دلیل ہے اور بہت سارے اور دلائل ہیں۔ سسٹرز کی شارٹ آنسرز انشاءاللہ۔ کین اے ہسبینڈ لیڈ دا پریئرز فار اے وائف؟ یس، شوہر بیوی کی امامت کر سکتا ہے کیا؟ ہاں کر سکتا ہے۔ اوکے، تو سوال یہ ہے کہ کیسے کرے گا؟ وہ تو مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ ہاں، شوہر کو مسجد میں نماز پڑھنا چاہیے، مردوں کے لیے فرض ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابو داؤد میں، من سمع النداء، جو اذان سنتا ہے، فلم یجب، اور اس کا جواب نہیں دیتا، مطلب سوال جو دعوت آئی وہ دعوت کو جواب میں جاتا نہیں ہے۔ اور ایک مسند احمد کی حدیث میں فلم یاتی ہی، اور وہ آتا نہیں نماز پڑھنے، فلا صلاۃ لہ وان صلی، اس کی نماز نہیں ہوگی چاہے وہ نماز پڑھ لے۔ مطلب اذان سنا نہیں گیا، گھر ہی میں نماز پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب وہ نماز پڑھے گا تو بھی اس کو نماز سے جو ثواب اور اجر ملتا ہے نا، وہ اجر سے محروم ہو گیا۔ اس کو فرض تو پورا کرنا ہے لیکن جو ثواب مل رہا تھا وہ محروم ہو گیا۔ تو یہ ایک دلیل ہے۔ اور آپ کو وہ مشہور حدیث تو پتہ ہی ہوگی بخاری کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد ہممت، میں نے ارادہ کیا کہ میں کسی اور کو نماز پڑھانے کہوں اور شعلہ لے کر کے جاؤں اور جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے تو وہ گھروں کو جلا دوں، لیکن نہیں کیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے گھر میں کوئی مجبوری والا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیمار ہوگا، دوسرے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا شوہر کو تو نماز پڑھنے جانا ہے مسجد میں، تو وہ کب کرے گا؟ بہت سی چیزیں اور ہیں، جیسے مثال کے طور پر جب شوہر اور بیوی کا نکاح ہوتا ہے تو فرسٹ رات میں جو 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، وہ جو شوہر کو 2 رکعت پڑھنا چاہیے اور اس کے تعلق سے فضیلت ملتی ہے بیوی کے ساتھ میں 2 رکعت، تو وہ امامت کر کے پڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح تہجد کی نماز جو ہے رات میں پڑھے، تو اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اٹھ گئے، وہیں پہ سوئے ہوئے تھے، تو وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں کھڑے ہو گئے، یعنی کہ وہ رات کی نماز، تہجد کی نماز وہ پڑھ سکتے ہیں، قیام اللیل تہجد جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب پاسبلٹی ہے۔ کبھی مجبوراً ان کی جماعت چھوٹ گئی ہو، جان بوجھ کے نہیں، چھوٹ گئی ہو، تو اپنی بیوی کے ساتھ جماعت بنا سکتے ہیں الحمدللہ۔ جی، اگر شوہر جماعت کرا رہا ہے گھر پر تو کس طرح سے کرنا چاہیے، ساتھ میں یا آگے؟ جزاک اللہ خیر۔ جب شوہر اور بیوی دونوں ہوتے ہیں تو شوہر آگے ہوگا، بیوی پیچھے ہوگی۔ نارملی جب 2 لوگ ہوتے ہیں تو بازو بازو میں ہوتے ہیں، لیکن اگر شوہر اور بیوی ہے تو شوہر آگے ہوگا، بیوی پیچھے ہوگی، جیسے کہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ اوکے، ایک بہن کا سوال یہ ہے کہ مان لیجئے کہ کوئی شوہر ہے جو کمپیوٹر پہ فلم وغیرہ کچھ دیکھتے ہیں اور جو بیوی کو پتہ ہے، بیوی بہت نفرت کرتی ہے، غلط چیز سمجھتی ہے، تو لیکن جھگڑا نہیں کرنا چاہتی، تو وہ کیا کریں؟ اوکے، پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ پازیٹیوٹی بہت ضروری ہے، اور بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شوہر کو اپنی بیوی سے پرابلم ہے کہ میں جاتا ہوں تو پیچھے وہ ٹی وی دیکھتی مجھے معلوم پڑ گیا، یا مان لو کہ بیوی کو شوہر کے بارے میں پتہ چلا، جو بھی ہو بہت سارے سٹیپس ہیں لینے کے۔ تو جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، ہاں صحیح مسلم کی حدیث ہے، زبان سے روک سکتے ہو زبان سے روکو، نہیں تو دل میں برا سمجھو۔ تو ہاتھ سے روکنے کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں کہ وہ چیز کو روکنے کے لیے پہلے ایڈکشن کو دور کرنا ہوتا ہے، وہ ایڈکشن ہوتا ہے یہ سب چیزوں کا، وہ چیز سے ہٹانا پڑے گا، اور ساتھ میں تھیوری لیکچرز، اسلامک لیکچرز، اس بارے میں جو باتیں ہیں، ایکسپوجر، کئی باتیں ہیں جو یہ سب چیزیں ہیں، آج جو باتیں ہوئی آپ یہ باتیں بتا سکتے ہیں، یہ چیزیں بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح زندگی کے اندر اچھی چیزیں بھریں گے نا تو غلط چیزیں آٹومیٹکلی کم ہونے لگتی ہے الحمدللہ۔ تو مان لیجئے کہ وہ شوہر اپنی بیوی یا بیوی اپنے شوہر کے تعلق سے اسلامک لیکچرز چلائے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اپنی ایبلٹیز دی ہے، عورتوں کو اپنی ایبلٹیز دی ہے،
کہ اگر ان کو کوئی چیز اپنی منوانی ہوتی ہے تو بہت پیار سے وہ کئی چیزیں کر سکتی ہیں، تو اللہ کے لیے بھی کر سکتی ہیں. تو انہیں چاہیے کہ کیسے کریں. ساتھ میں اگر شوہر کو کوئی بیوی جا کر پیار سے ریکویسٹ کر کے محبت سے کام کرے گی اور جا کر کے اس کو کہے گی کہ ہم یہ CD دیکھتے ہیں اسلامک لیکچر کی، تو کون سا شوہر منع کرے گا؟ شاید بہت کم ہوں گے ایسے شوہر جو بیوی اگر پیار سے کرے تو اس کو ریزسٹ کر سکے. بھئی عورتیں اگر زیور وغیرہ بنانا ہے یا کچھ اور ان کو پرسنل چیز کرنی ہے تو کس طرح سے وہ لوگ اپنی بات منواتی ہیں. وہ دین کے لیے بھی بنوا سکتی ہیں، آف کورس کر سکتی ہیں. تو ایک دیندار خاتون جو ہے وہ اپنی سارے وہ چارمز کو اچھے کاموں کے لیے رکھیں. الحمدللہ کیوں نہیں ہوگا، بالکل ہو سکتا ہے. اور بہت سارے اور سٹیپس ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ کئی بار یہ جو پرابلمز ہوتے ہیں نا یہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ آدمی کا عقیدہ ویک ہوتا ہے. مطلب وہ مرد یا عورت جو کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے نا، کیونکہ اس کا عقیدہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، جنت و جہنم کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں، وہاں پہ کمزوری ہوتی ہے، اس لیے پرابلم آ رہا ہوتا ہے. ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے ٹریٹ کرتے ہیں، اندر نہیں جاتے ہیں. تو اندر تک جانا ہے کہ کاز کیا ہے، عقیدہ، دل میں جو بات ہے. تو یہ ساری باتوں کا جواب یہ ہوگا کہ زندگی کا مقصد، جنت جہنم، قیامت کا دن، پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے وہ سچے رسول ہے، یہ ساری چیزوں پر ورک کرنا، توحید پر ورک کرنا، یہ سلیوشن ہو جاتا ہے بہت سارے پرابلمس کا. دین جاننے والا آدمی بیوی کو دھوکہ دے یعنی غیر عورت کے ساتھ تعلقات رکھے، جائز کہاں سے ہو سکتا ہے اسلام میں؟ جائز نہیں ہے. جائز تو ہونا دور کی بات، اسلام میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کنسیپٹ، یا جیسے ہم کہتے ہیں LBW، لو بیفور ویڈنگ، لو بیفور ویڈنگ کا کنسیپٹ ہے ہی نہیں اسلام میں. اسلام میں جو کنسیپٹ ہے تو لو آفٹر ویڈنگ کا کنسیپٹ ہے. اور آپ خود بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان. جب بھی کوئی مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. اکیلے نہیں رہ سکتے ہیں، آگے اور کچھ کیا ہوگا. اگر گھر میں ایسی کچھ سچویشن ہوتی ہے نا، جیسے کئی لوگ بولتے ہیں ٹیچر ہے یا پڑھانے آ رہا ہے، ڈونٹ ڈو دیٹ، چاہے مولوی صاحب ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ انسان ہے. کوئی بھی مرد کے ساتھ کوئی عورت اکیلی ہو ہی نہیں سکتی. کام والی ہے، کام کرنے آ رہی ہے، نہیں اکیلی ہونی چاہیے. کوئی مرد کے ساتھ کوئی عورت گھر میں اکیلی نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوگا. اور شیطان کیا کرے گا؟ غلط چیز کی طرف ہی لے جائے گا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، لا یطعن فی راس احدکم بمکھیۃ من حدید، کسی کے سر میں لوہے کی سوئی ڈال دی جائے، خیر لہ، وہ پھر بھی بیٹر ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں. یعنی کوئی عورت حلال نہیں ہے نا، یعنی حلال نہیں ہے، اس کو چھونے سے بیٹر ہے کہ سر میں لوہے کی سوئی ڈال دی جائے. تو میرے بردرز، ایسی سچویشن یعنی جب دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، جب ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اکیلے رہنے کی اجازت نہیں ہے، تو محبت کہاں سے ہونا؟ ہو تو بہت دور کی بات ہے. تو ہونا کیا چاہیے کہ اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں منع ہیں. اور نکاح کے بعد اگر کوئی شخص غلط کرتا ہے تو اور بھی غلط ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ زانی جو غیر شادی شدہ ہے اس کی کیا سزا ہے؟ اگر وہ زنا کرے اور شادی شدہ نہیں ہے تو کیا سزا ہے؟ 100 جھوٹی گواہی کے 80 کوڑے. اور اگر شادی شدہ ہے تو کیا کرنا ہے؟ سنسار کرنا. ہاں اگر کوئی شادی شدہ نہیں ہے تو اس کی سزاؤں میں ایک یہ بھی ہے کہ 100 کوڑے مارنے کے بعد 1 سال تک اسے شہر سے باہر کر دیا جائے گا. شہر میں دکھنا نہیں چاہیے وہ 1 سال تک. تو یہ سزا ہے اوتھینٹک میرے بردرز. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خطرہ، وہ سزا زیادہ ہے. سنسار کرنا، پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا اس زانی کو. لیکن اگر میں سوال اس طرح سے ہے کہ اگر کسی عورت کو پتہ چلا ہے اس کے شوہر کے متعلق تو وہ کیا کریں؟ تو یہاں پہ صحیح بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کو غلط چیز کرنا ہی نہیں چاہیے. جائز کے دائرے میں رہ کر زندگی بتائے، ناجائز کے اندر کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے، دیکھنا بھی نہیں چاہیے، تاکہ ہماری آخرت برباد نہ ہو. اور صحیح بات یہ ہے کہ اسلام نے مردوں کو 4 شادیوں تک کی اجازت دی ہے، لیکن انہیں LBW کی اجازت نہیں دی ہے. ہاں آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اوکے. سوال یہ ہے کہ نو ویک ڈیز نو ویکینڈز. وہ ہسبینڈز جو ہمیشہ کام کرتے ہیں، ہاں، اور رات میں سوشل ورک کرتے ہیں لیٹ نائٹ تک، تو وہ بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. تو انہیں سوچنا چاہیے کہ بہت اہم سوشل ورک خود کی فیملی کے ساتھ ہے، اور فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، کیونکہ بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے. میرے بردرز، جو بہت بڑا امپیکٹ ایک شخص کا ہوتا ہے وہ اس کی فیملی پر ہوتا ہے، اور وہ فیملی بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے. ان کے ساتھ وقت گزارنے کے سارے وقت چیزیں نکالنا چاہیے. اور وقت کے اندر دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ کوالٹی ٹائم. کوالٹی ٹائم وہ ہے جس کے نا ابھی ہسبینڈ تو بیٹھا ہوا ہے، 5 منٹ سے فون بج رہا ہے،
اور وہ بزی ہے, وقت تو گزارا لیکن نہیں بھی گزارا بھی نہیں بھی گزارا. تو کوالٹی ٹائم وہ ہے جس کے اندر فوکس اور اٹینشن کے ساتھ, پیار اور محبت کے ساتھ. آپ کو ایسی حدیث ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ میں سفر پہ تھے اور سب لوگ صحابہ کو کہا تم لوگ آگے بڑھے ہو, خود اپنی وائف کے ساتھ پیچھے ہیں, اور پھر انہیں کہا کہ ریس کریں گے. ہاں, عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا ریس کے بارے میں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے ریس کی, حدیث میں آتا ہے, اور عائشہ رضی اللہ عنہا جیت گئی. ہاں, پھر کیا ہوا, کئی سالوں بعد ایک بار پھر ایسا ہوا کہ سفر پر تھے تو صحابہ کو کہا تم لوگ آگے بڑھ جاؤ, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ابھی ریس کرو گے, اور وہ جو ریس کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتے, اور کہا کہ یہ اس دن کے لیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایج میں بھی اتنے فٹ تھے, اور ہمارے آج کے لوگوں کو دیکھو, ہاں نوجوان کو کہو بھاگنے تو وہ نہیں بھاگ سکتا ہے. ہاں, تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے, یعنی تھوڑا پلے فل ٹائم بھی اسپینڈ کرے. ایسا نہیں کہ ہمیشہ آئے ٹیچنگ. دیکھو کیسا ہوتا ہے کہ دل جیتنا ہوتا ہے اور قریب آنا ہوتا ہے, اور یہ کوالٹی ٹائم سے ہوتا ہے. اور یہ ایک عورتوں کے بارے میں مسکنسیپشن ہے کہ عورتوں کو بہت ٹائم چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, ایسے ہسبینڈز ہوتے ہیں جو دن بھر گھر میں ہی رہتے ہیں اور ان کی وائفس کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ مسکنسیپشن ہے کہ عورتوں کو بہت ٹائم چاہیے. یہ غلط فہمی ہے ان کے بارے میں. انہیں کوالٹی ٹائم چاہیے. وہ کوالٹی ٹائم اگر دیا جائے تو پھر اس کے اندر کم وقت میں بھی زیادہ کی برکت ہوتی ہے. ہاں, کم وقت میں بھی زیادہ کا فائدہ ہوتا ہے. ان ہسبینڈس کے بارے میں کیا کہیں گے جو روڈلی بیہیو کرتے ہیں ان فرنٹ آف ہز فیملی وتھ ہز وائف, اور سافٹلی جب اکیلے, مطلب اچھا نارملی تو الٹا ہوتا ہے. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کے سامنے سافٹلی کہ بیگم کیا کہہ رہے ہو, اور گھر میں ہو تو کیا کہہ رہے ہو. ہاں, لیکن یہاں سوال الٹا دکھ رہا ہے کہ بولے فیملی کے سامنے ہوتے ہیں تو تھوڑے روڈ ہوتے ہیں, اور خود اکیلے ہوتے ہیں تو اچھے ہوتے ہیں. کیا کہوں ایسے ہسبینڈ کے بارے میں. سوال یہ ہے کہ ایسا کرتے کیوں ہیں. وہ روٹ کاز میں جانا پڑے گا کہ اگر فیملی ممبرس کے سامنے روڈ ہیں تو کیوں ہیں, کیا بتانا چاہتے ہیں. کہ میں اپنی بیوی کے لیے کیئر نہیں کرتا ہوں تو ایسا کیوں بتانا چاہتے ہیں. انہیں چاہیے کہ بلکہ آنر کریں, عزت دے, کیونکہ اپنی بیوی کو عزت دیں گے تو دوسرے لوگ بھی عزت دیں گے. دونوں ایک دوسرے کے کیا ہے, لباس. آپ کو پتہ ہے نا قرآن کی آیت, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, آپ ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے. لباس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187. آپ میں سے کون بتائے گا کہ لباس کی سے جو کمپیریزن ہے تو کیا چیز ہے جو ہم پر اپلائی ہوتا ہے لباس کے متعلق. میں ہسبینڈ وائف پر کیا چیز ہوتی ہے جو لباس کے ایسپیکٹس اپلائی ہوتے ہیں. ہاں, عزت. لباس کور کرتے ہیں. ہسبینڈ اور وائف کو ایک دوسرے کے فالٹس کو کور کرنا چاہیے. دوسرا پوائنٹ بتائیے. ہاں, پرائز نہیں ہے اس کے لیے لیکن بتانا پڑے گا. جی, نمبر 2 آپ کلوزنس. لباس بہت قریب ہوتا ہے نا, ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں. اور بتائیے. جسم اور کپڑے کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. اور بتائیے. لباس خوبصورت بناتا ہے. ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو بیوٹیفائی کرتے ہیں, اچھا بناتے ہیں. لباس پروٹیکٹ کرتا ہے. ہاں, ٹھنڈی میں پروٹیکٹ کرے گا, گرمی میں پروٹیکٹ کرے گا, دھوپ سے پروٹیکٹ کرے گا. ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہاں, بہت سارے پوائنٹس ہیں اس کے تعلق سے. اور بتائیے. لباس سے کنیکٹ کر کے بتائیے. ہاں, لباس کو کلین رکھتے ہیں ہم. ہاں, تو ہسبینڈ وائف بھی ایک دوسرے کو کا خیال رکھیں. بہت سارے پوائنٹس ہیں الحمدللہ, اس پہ پونڈر کریں گے, اور بھی پوائنٹس ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. being in full hijab, is it allowed to speak with in-laws, brother-in-law. brother-in-law سے پورے حجاب میں بات کر سکتے ہیں. necessary minimum, اور بہت نرم انداز میں نہیں. قرآن کی آیت ہے سورہ 33 آیت نمبر 32. اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین سے کہا کہ فلا تخدانا بالقول, کہ باتوں میں نرمی مت برتو, کہ وہ جس کے دل میں بیماری ہو وہ اس کے دل میں ڈیزائرز آ جائے. تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ جو بات کرنے کا انداز ہے نا, جو نرم انداز, وہ عورتوں میں یوز کریں. جو نامحرم مردوں کے سامنے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے. اسی طرح خلوت نہیں ہونی چاہیے. خلوت یعنی مرد اور عورت اکیلے ہے, نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہو رہا ہے تو آپ لوگ سب کنٹرول کریں. دیکھیے کئی جوائنٹ فیملیز میں خلوت کی سچویشنز ہوتی ہے کہ بردر ان لا اور وائف ساتھ میں ہیں. یہ غلط ہے, شریعت کے اینگل سے بالکل غلط ہے. یہ سچویشن کو سالو کرنا چاہیے. یہ نہیں رکھ سکتے ہیں آپ. شیطان وہاں تھرڈ ہوتا ہے, اس کو مت رکھیے وہاں پر. ہاں, اب کوئی بولے مجھے تو اپنی وائف پہ پورا بھروسہ ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو کیا بتایا ہمیں؟ اسلام نے یہی بتایا کہ کوئی چیز نہیں ہوگی الحمدللہ, لیکن پروٹیکشن از بیٹر دین کیور. وہ رولز ایسے بنائے گئے ہیں کہ جس سے وہ غلط چیز ہو ہی نہیں, اس کا چانس بھی نہیں رہے. چلیے اگلا سوال.
کچھ لائیو کسی کو سوال پوچھنا ہے پوچھ سکتے ہیں. کسی کو اس کو انگلش میں لکھا دیں. فجر کا وقت جب جلدی ہوتا ہے تو از اٹ نیسسری ٹو ویک اپ 10-year-old children for فجر؟ از بیٹنگ them required؟ ہاں. بچہ 10 سال کا ہے, اس کو فجر کی نماز اتنی جلدی ہوتی ہے نا, تو اس کے لیے اٹھانا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اور بعد میں بڑا ہونے کے بعد کب پڑھے گا فجر؟ بعد میں جب پڑھے گا, ابھی سے وہ ٹریننگ دو, کیونکہ ابھی ٹریننگ بن رہی ہے. تو اٹھاؤ, قیمتی چیز ہے, پیاری چیز ہے بھائی, اچھی چیز ہے تو اچھی چیز خود کے لیے رکھو گے خالی. جب اچھی چیز ہے تو بچوں کو نہیں دیں گے. کتنی سیلفش بات ہے نا ایسے ماں باپ کی, جو اچھی چیز خود کے لیے تو چاہتے ہیں لیکن بچوں کے لیے نہیں چاہتے. ہاں, اگر صبح اٹھ کر بہت بہترین سا کچھ سونا مل رہا ہوتا یا کچھ ایسی قیمتی چیز مل رہی ہوتی تو کیا کرتے ہیں, خود کے ساتھ بچے کو بھی اٹھاتے ہیں کہ لو بھائی قیمتی چیز مل رہی ہے. لیکن اس سے فار مور قیمتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر انہیں پتا ہوتا کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں کیا ثواب ہے, رینگتے ہوئے بھی آنا پڑتا تو آتے. کون؟ منافقوں کے بارے میں دیا ہوا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے رینگتے ہوئے جانا ہے نا, آپ کا گھر ہے, مسجد وہاں ہے, کرالنگ گیا آدمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہیں معلوم ہوتا کیا چیز ہے نا تو کرالنگ آنا پڑتا تو بھی آتے. ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہے, اگر کوئی عورت اپنے مرضی سے اسلامک کرائٹیریا کے اندر رہ کر کوئی جاب کرنا چاہے تو کیا یہ پرمیسیبل ہے؟ جی ہاں, اگر اسلامک کرائٹیریا میں رہ کر کرنا چاہتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, خلوت نہ ہو. نمبر 3, ہسبینڈ کی پرمیشن ہو. اور وہ نمبر 4, اس کی فرسٹ پرائرٹی اس کا گھر ہے, گھر کی رسپانسبلٹی نگلیکٹ کر رہی ہے, فیوچر کا انویسٹمنٹ جو بچے ہیں اس کو نگلیکٹ کر رہی ہے اور پھر جا رہی ہے, تو فرسٹ پرائرٹی پوری ہو رہی ہے, ہسبینڈ کی اجازت ہے, اسلامک دائرے میں رہ کر ہے اور خلوت نہیں ہے تو وہ کر سکتی ہے. جیسے کچھ جابز ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ اسلامک ٹیچرز چاہیے اسکولز میں. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو عورتیں پڑھائیں, لیکن ہم عورتوں کو اجازت دیں ہی نہیں ٹوٹلی, تو پھر تو یہ غلط ہو جائے گا. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وائف جائے, کوئی فیمیل ڈاکٹر کے پاس جائے, تو فیمیل ڈاکٹرز ہی اگر نہ ہو تو بھی پرابلم ہو جائے گا. لیکن یہ نیسیسٹی کے حساب سے علماء اس بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ جو مرد ایسے فیلڈز میں کام کرتے ہیں جہاں جنرلی عورتیں ہوتی ہیں تو وہ مردوں کو وہاں کام نہیں کرنا چاہیے, اور جو عورتیں ایسے فیلڈز میں کام کرتی ہیں جہاں پہ جنرلی مرد ہوتے ہیں کہ سب انجینئرز ہیں, اب وہاں پہ جنرلی مرد ہوتے ہیں, آرکیٹیکٹس ہیں, اب وہاں پہ کوئی لیڈی آ گئی ہے اور بتانا چاہتی ہے کہ ہم لوگ بھی کچھ پیچھے نہیں ہیں, تو اسلام نے کہا نو نیڈ, یہ کمپٹیشن نہیں ہے, دونوں کے کمپلیمنٹری رولز ہیں. ہسبینڈ اور وائف دونوں کے کمپلیمنٹری رولز ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے رولز ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنے والے رولز نہیں ہیں. کیا گھر میں آیت الکرسی کی کوئی فریم لگا سکتے ہیں, یا کفارۃ المجلس, یا پھر قل یا سوراز؟ دیکھیے, اگر کوئی چیز کوئی مقصد کے لیے ہے کہ یہاں سے دیکھ کر میں قرآن کی آیت دعا یاد کر لوں گا, جیسے دعا کے سٹیکرز ماشاءاللہ ابھی جو نکلے ہیں یہ دعا یاد کرنے کے لیے ہے, یا یہ چیز دیکھ کر یہ پڑھنے کے لیے, یاد دہانی کے لیے, تو وہ پرابلم نہیں ہوتا. پرابلم کہاں ہوتا ہے کہ جب لوگ لگاتے ہیں فریمز, پھر ان کے دل میں ایسے عقیدے آنے لگتے ہیں کہ یہ فریم کو میں چھو کے گیا, اس کے اوپر نظر پڑ کے گیا نا تو آج کا میرا پورا دن اچھا گیا. ایسی چیزیں جب آنے لگتی ہے تب وہ خطرناک بننے لگتی ہے. اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کافی کامن ہے, کیا کامن ہے کہ ایسی فریمز وغیرہ لوگ لگاتے ہیں کعبے کے دروازے کی وغیرہ, اور پھر اس کے اندر عقیدے ان کے اٹیچڈ ہوتے ہیں. یہ آیت الکرسی کی فریم لگانے میں بھی عقیدے ہوتے ہیں, بولے آیت الکرسی از ویری گڈ فار پروٹیکشن. ایسی باتیں آپ نیٹ پہ دیکھیں گے اگر تو پوری ایسی فری کی غلط ایڈوائزیں دی ہوئی ہے, جس کے اندر اس طرح کی ایڈوائس دی ہوئی کہ یہ لگاؤں گے تو یہ چیز کے لیے اچھی ہے, روزی لانے کے لیے یہ لگاؤ, اور وہ چیز کے لیے یہ لگاؤ. یہ ہو گیا تمیمہ. اب وہ آیت الکرسی کی جگہ تمیمہ ہو گیا, کیونکہ اس کے نا مقصد کچھ اور ہے. اب آپ اگر لگاؤں گے, آپ کا وہ مقصد نہیں ہے, آپ کا مقصد نہیں ہے وہ مقصد. تو یہاں پہ کوشچن کیا ہے کہ کوئی آپ کے گھر پر آیا, بولے اچھا وہ بھائی کے گھر پہ میں گیا تھا, وہاں پہ آیت الکرسی کی فریم لگی, دیکھا میں نے, اور ضرور اس وجہ سے اس کے گھر میں اتنی خوشحالی ہے, تو وہ آپ کو دیکھ کر اس نے فریم لگایا غلط عقیدے سے. تو یہ بھی پاسبلٹی جب ہوتی ہے, جب معاشرے میں ایسے پرابلمز ہوتے ہیں, تو جب یہ چیز ہو تو آدمی سب چیز کو دھیان میں دیکھ کر کرے کہ آپ کون سی سوسائٹی میں رہتے ہیں, وہاں پہ کیا تھنکنگ لوگوں کی ہے, وہاں پہ کیا فالو کریں گے, اور پھر وہ مطابق کریں. جی, کیا غیر محرم کو سلام بھیجنا اور میک اپ لگانا اوکے, دو الگ سوال ہے. غیر محرم کو سلام بھیجنا, دیکھیے السلام علیکم جو جنرلی ہم کہہ رہے ہیں تو سب محرم غیر محرم سب لوگ ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور سلام بھیجنا, اگر دیکھیے جو سلام کرنے کے بارے میں جنرل رول ہے اس کے اندر علماء بتاتے ہیں کہ اگر فتنے کا امکان ہے, جیسے قرآن کی آیت کیا ہے, سورہ انعام کی آیت نمبر 54, کہ جب تم ایسے کو دیکھو جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتا ہے تو سلام کرو. تو سلام کرنے کہا گیا,
لیکن اگر کوئی مرد عورتوں کو دیکھ رہا ہے اور سلام کر رہا ہے, عورتیں مردوں کو دیکھ کر سلام کر رہی ہیں, تو اس میں فتنہ ہونے کا چانس ہے, پرابلم ہونے کا چانس ہے. تو اسی وجہ سے وہ چیز کو کہتے ہیں بیٹر اوائڈ کر لیں. میک اپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میک اپ کے بارے میں آپ سینئر کمیٹی آف اسکالرز جو سعودی کی ہے ان کا فتویٰ موجود ہے انٹرنیٹ پر, آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں بیسکلی الگ الگ چیزیں ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو باڈی کے لیے ہارمفل ہوتی ہے, جیسے جس سے کینسر ہونے کا چانس ہے, یا جس میں کوئی اگر حرام آبجیکٹ ہے, جو کوئی حرام چیز اس میں انوالوڈ ہے, تو وہ چیز جو ہو وہ چیز بالکل کلیئرلی غلط ہے. وہ چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جس کے اندر باڈی کو ہارم ہو, یا مان لیجئے کوئی ایسی چیز ہو جس سے کوئی شریعت کا رول ٹوٹ رہا ہے, جیسے نیل پالش لگانے سے وضو کا پانی نیلز تک نہیں پہنچے گا, وہ وضو صحیح طرح سے نہیں ہوگا. تو یہ سب چیزیں جس کے اندر ہارم ہو باڈی کو, یا مان لو کہ کوئی حرام چیز ہے اس کے اندر, یا اس کے اندر کوئی شریعت کا رول ٹوٹ رہا ہے, تو ایسی چیزیں کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے اور پاؤڈر لگانا ہے یا کچھ اور چیزیں کرنی ہے, تو ہمارے نہ بولنے سے کوئی رک جانے والا ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ شریعت کے دائرے کے اندر اگر کوئی چیز منع نہیں ہے تو پرمیسیبل ہے. اب اس میں اگر مان لیجئے بے حیا عورتوں کو کاپی کرنے کے لیے, جیسے مان لو کہ کوئی فلم سٹار جیسی ہیئر سٹائل چاہیے, تو وہ ان کو کاپی کرنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے آج ٹرینڈ یہاں پہ ہے کہ ریڈ کلر کے بال کر رہے ہیں لوگ, ہاں, تو یہ کیا ہے؟ یعنی یہ کوئی چیز جس کے اندر کوئی بے حیا لوگوں کی سٹارٹ کی ہوئی ٹرینڈ ہے, تو وہ مسلمز نہیں کاپی کریں گے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کو کاپی کرتا ہے انہی میں سے ہے. لیکن مان لیجئے کہ کوئی بے حیا لوگوں کی سٹارٹ کی ہوئی ٹرینڈ کو کاپی بھی نہیں کر رہے ہیں, ایسے جنرلی ہے, کچھ خوبصورت لگنے کے لیے کر رہے ہیں, تو کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو خوبصورت بنائے, اس سے اسلام نے نہیں روکا ہے. یہ جنرل پرمیسیبل چیزوں میں آ جائے گی. پرمیسیبل چیزیں جس کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو, جیسے پرفیوم لگا کر باہر جانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن اگر شوہر کے سامنے ہے تو پھر حدیث الٹا ہے اس بارے میں کہ لگا سکتی ہے. جی, ٹرمنگ آئی بروز, جزاک اللہ خیر, یہ ایک بہت بڑا ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا ہے. لیکن فیکٹ یہ ہے اس بارے میں بہت سخت ممانعت کی حدیث ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کی بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ایسے بالوں کو پلک کرنے والیوں کو بھی اور کرانے والیوں کو بھی, دونوں پر لعنت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کرنے والی ہے اور کرانے والی ہے, دونوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. تو یہ اسلام نے منع کیا ہے. یہ بال جو ہوتے ہیں فیشیل, جو یہ آئی بروز کی بات ہے, تو اس کے بارے میں منع کی کلیئر کٹ حدیث موجود ہے, اور اسی وجہ سے یہ ان کی سٹارٹ کی ہوئی ٹرینڈ ہے. ایک آرٹیفیشل لک, ایک بہت ہی جو ہم لوگ سمجھنے کی بات ہے, یہ ویو ہے, ویو. آپ اگر وہ نظر سے دیکھیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ اگلی چیز ہے, یہ ڈرٹی چیز ہے, یہ گندی چیز ہے. اسلام نے اس چیز کو منع کیا ہے. جی, یہ لاسٹ 2 سوال ہے. Is it allowed to smoke after wudu, then gargle and say that wudu is still valid? دیکھیے, جیسے مثال کے طور پر وضو کیا چیز سے ٹوٹتا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اور یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے الگ ٹاپک ہے. اسموکنگ کے بارے میں میرے بردرز, جیسے میں نے آپ کو بتایا, بہت سارے فتوے موجود ہیں الحمدللہ کہ یہ چیز سے کینسر کیونکہ ہوتا ہے, یہ ثابت شدہ بات ہے. دس از نو لانگر اے تھیوری. لاکھوں لوگ مر چکے ہیں سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے. اب اتنے سارے لوگ مرنے کے بعد جب یہ ثابت ہو چکا ہے, اتنے لاکھوں لوگ مرنے کے بعد, کہ یہ کینسر ہوتا ہے اس سے, سلو پوائزن ہے, سلو پوائزن. اب لوگ بولتے ہیں ارے فراد آدمی کو دیکھو اتنے سال سے پی رہا ابھی تک نہیں مرا. دیکھیے کیسا معاملہ ہے کہ ایک ہوتا ہے جنرل رول. ہاں, آپ کو پتا ہے کہ آتم ہتیا 20 لوگ کرتے ہیں تو کتنے مرتے ہیں اس میں سے؟ 20 لوگ آتم ہتیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق, تو 1 آدمی مرتا ہے, 19 مرتے ہی نہیں ہیں. ہاں, اور جو 1 آدمی مرتا ہے نا, وہ اگر آتم ہتیا نہیں کرتا تو بھی مر جاتا, کیونکہ اس کی موت کا وقت آیا ہوا ہے. اور جو 19 نہیں مرے ان کی موت کا وقت نہیں آیا تھا. تو کیا ہم لوگ یہ کہیں گے دیکھو اس نے آتم ہتیا کرنے کی کوشش کی, سوئسائڈ کرنے کی کوشش کی, نہیں مرا, یعنی سوئسائڈ کرنا بھی جائز ہے؟ ہاں, تو فیکٹ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ سلو پوائزن ہے. جیسے زہر پینا حرام ہے تو سلو پوائزن پینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے. اور صرف خود نہیں, جو پیسو اسموکرز ہوتے ہیں, فیملی ممبرز ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, پڑوسی ہوتا ہے, ساتھ میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, انہیں تو کینسر کا اس سے بھی زیادہ چانس ہوتا ہے, پیسو اسموکرز. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. نمبر 3, ہیبٹ فارمنگ ہوتی ہے ٹار اور نکوٹائن وغیرہ کی وجہ سے, اور ہیبٹس کی وجہ سے لوگ پورے پیکٹ پی جاتے ہیں. اور فیکٹ کیا ہے کہ پورے پیکٹ پینے کی وجہ سے پیسوں کا فضول خرچ ہوتا ہے, پیسے ویسٹ ہوتے ہیں, اور ایسپیکٹس ہیں, بہت سارے اور ایسپیکٹس ہیں. تو سگریٹ پینا تو حرام ہے, لیکن وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو دیکھیے جیسے مثال کے طور پر
وضو ٹوٹتا ہے لمیٹڈ چیزیں، 8 چیزیں ہیں، علماء بتاتے ہیں یہ 8 چیزوں سے ٹوٹتا ہے، باقی دنیا کی کوئی چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ بولے سر لفٹ میں جانے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے تو نہیں، کوئی گناہ کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں، وضو جو 8 چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کہے کہ بھائی یہ چیز سے بھی ٹوٹتا ہے تو اس کو دلیل لانی پڑے گی۔ تو جیسے کھانا کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں گاگل کریں وہ اپنے تاکہ نماز میں ڈسٹرب نہ ہو وغیرہ، وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وضو ٹوٹتا ہے تو 8 چیزیں، 8 میں سے 7 چیزوں کا تعلق پرائیویٹ پارٹ سے ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہ 8 کے علاوہ وہ ہے جس کے لیے غسل لازم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر شارٹ میں اگر لسٹ بتا دوں فاسٹ، یا لسٹ آپ دیکھ لیجئے نا، شارٹ میں بتا دیتا ہوں۔ پیشاب پاخانہ ہو گئے 2، گیس، مزی جو کیا ہے جو سیکشول ایکسائٹمنٹ کے اسٹیٹ میں جو فلوئڈ آتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5 پرائیویٹ پارٹس کو چھونے سے۔ نمبر 6 ڈیپ سلیپ، ڈیپ سلیپ گہری سلیپ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آنکھیں ہیں یہ سٹرنگ ہے پیچھے کے پارٹ کا، اینس کا، اور جب آدمی سو جاتا ہے تو گیس خارج ہو سکتا ہے، اس لیے ڈیپ سلیپ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7 ہے کیملز میٹ، اور نمبر 8 ہے جو عورتوں کے لیے استحاضہ، جو irregular bleeding ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ 8 چیزیں، اس کے علاوہ جو چیز سے غسل لازم ہو جاتا ہے وہ الگ ہے، اور یہ لسٹ کے اندر کھانا پینا یا سگریٹ وغیرہ نہیں ہے، لیکن سگریٹ پینا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، حرام ہے، لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ جی آگے، کیا کوئی عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بیٹر ہے کہ مسجد میں؟ میرے بردرز، اس بارے میں سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کی نماز گھر کے اندر کے حصے میں بہتر ہے گھر کے باہر کے حصے سے، اور گھر کے باہر کے حصے میں بیٹر ہے مسجد سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ گھر کے اندر جو نماز ہے وہ بیٹر ہے مسجد سے، یہ حدیث ہے۔ لیکن بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکنا۔ اور بخاری کا اگر آپ والیوم 1 اٹھائیے اور اس کے فرسٹ والیوم کے اینڈنگ سے اسے پلٹائیے، لاسٹ کے 5 پیج پلٹائیں گے تو آپ کو 3-4 ایسی حدیثیں مل جائے گی۔ ایک حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو روکتے کیوں نہیں ہیں، آپ کو پسند نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھنے جائے تو کیوں نہیں روکتے؟ تو نبی عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، اور لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط الزام لگاتے کہ انہوں نے عورتوں کو روکا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کسی کی بیوی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اجازت مانگے تو اسے منع نہیں کرنا۔ میرے برادرز، آج جو ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ گیا، اس کی وجہوں میں سے بہت بڑی وجہ ہے عورتوں کو مسجد سے روک دیا گیا۔ کیوں؟ دیکھیے، مسجد سینٹر آف لرننگ ہے، مسجد سب سے بیسٹ دعویٰ سینٹر ہے، مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، مسجد میں خطبے ہوتے ہیں، مسجد میں درس ہوتے ہیں۔ اب جب عورتوں کو روک دیا گیا مسجد میں آنے سے تو ساری تعلیم سے روک دیا گیا، اور مرد اگر سدھر گئے نا تو یہ جنریشن سدھرے گی، لیکن اگر گھر کی عورتیں سدھری نا تو ہماری نیکسٹ پیڑھی سدھر جاتی ہے۔ جب عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا تو ہماری اگلی پیڑھیاں بگڑ گئی، اور وہ ہماری اگلی پیڑھیاں بگڑنے کا انجام یہ ہے کہ اتنا وائڈ اسپریڈ پرابلم جو آ گیا معاشرے میں کہ پورا آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ مسلمز جو نیک عمل کرنے والے اسلامک لوگ ہیں مائنورٹی میں ہے، اور میجورٹی وہ لوگ ہیں جو بے دین ہیں آج دنیا میں۔ یہ پرابلم کی وجہوں میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مت روکنا تو کیوں روکیں؟ تو یہی بہت بڑا پرابلم ہے۔ اور لیکن بیٹر کیا ہے؟ عورتوں کی نماز گھر کے اندر کے حصے میں بیٹر ہے باہر کے حصے سے۔ یہ ساری حدیثیں ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جو ہے ڈائی کر سکتے ہیں اپنے بال کی، تو جو ہے کون سا کلر لگا سکتے ہیں؟ ابو بردر کا سوال ہے کہ جینس جب ڈائی کر سکتے ہیں اپنے بالوں کو تو کون سا کلر لگا سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جس سال میں فتح مکہ ہوا اس وقت پر ابو بکر رضی اللہ عنہ لائے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھا ان کو تو کئی چیزیں ہوئی، اس میں ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ ان کے پورے بال، ان کی پوری داڑھی، سب کچھ ٹوٹلی وائٹ تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے چینج کرو، لیکن بلیک اوائڈ کرو، بلیک اوائڈ کرو۔ تو بلیک اوائڈ کرنا چاہیے، باقی دوسرے کلر ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا ڈائی نہ ہو جس سے کوئی کوٹنگ ہو رہی ہے بال کے اوپر کوٹ نہ پیدا ہو۔ اور نیچرل چیزیں پریفرڈ ہے، لیکن ڈائز بھی یوز کی جا سکتی ہے، لیکن بلیک اوائڈ کرنا چاہیے، بلیک نہیں ہونا چاہیے۔